السلام علیکم دوستوں 14 فروری 2019 جب دنیا ویلنٹائن ڈے منا رہی تھی، جنوبی ایشیا ایک ایسے سانحے سے لرز اٹھا جو دو جوہری طاقتوں پاکستان اور بھارت کو جنگ کے دہانے پر لے آیا۔ لیکن اصل میں ہوا کیا تھا، اور فلم فائٹر میں جو دکھایا گیا ہے وہ حقیقت سے کتنا مختلف ہے؟ آج ہم سچ کو تلاش کریں گے، نہ پاکستان کے لیے، نہ بھارت کے لیے، بلکہ صرف سچ کے لیے۔ دوستوں 14 فروری 2019 کی دوپہر تقریباً 3:15 پر کشمیر کی ضلع پلوامہ میں بھارتی فوج کے قافلے پر خودکش حملہ کیا گیا۔ حملہ ور میں بارود سے بھری گاڑی سینٹرل ریزرو پولیس فورس CRPF کے قافلے سے ٹکرا دی اور 40 بھارتی اہلکار شہید ہو گئے۔ یہ حملہ بھارتی سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے بدترین حملوں میں سے ایک تھا۔ اس حملے کی ذمہ داری ایک تنظیم جیش محمد نے قبول کی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان میں سرگرم ہے۔ اس حملے کے بعد بھارت بھر میں شدید غم و غصہ پھیل گیا اور عوام نے بدلہ لینے کا مطالبہ کیا، اور اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس حملے کے ٹھیک 12 دن بعد 26 فروری 2019 کی صبح بھارتی فضائیہ نے LOC کراس کی اور پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے علاقے بالاکوٹ کے قریب ایک فضائی کارروائی کی۔ بھارتی حکام کے مطابق یہ کارروائی جیش محمد کے تربیتی مرکز کو نشانہ بنانے کے لیے کی گئی۔ بھارتی میڈیا اور سیاستدانوں کے مطابق اس ایئر سٹرائک میں جیش محمد کے 200 سے 300 لوگ مارے گئے۔ مگر یہاں پر سوالات پیدا ہونے لگے کہ کیا واقعی وہ دعویٰ درست تھا؟ پاکستانی حکام نے ان دعووں کی تردید کی اور کہا کہ بھارتی طیارے جلد بازی میں بم گرا کر واپس چلے گئے، جس سے صرف درختوں اور کھیتوں کو نقصان پہنچا، اور وہاں کسی کی ہلاکت یا کسی بھی عمارت کی تباہی کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ بعد میں عالمی میڈیا اداروں کو جائے وقوع پر لے جایا گیا، جنہوں نے رپورٹ کیا کہ وہاں کوئی واضح تباہی نہیں دیکھی گئی، اور سیٹلائٹ تصاویر نے بھی یہ ظاہر کیا کہ جن عمارات کو تباہ کرنے کا دعویٰ بھارت کر رہا ہے وہ جو کی تو کھڑی تھی۔ اس کے اگلے دن یعنی 27 فروری 2019 کو پاکستان نے جوابی فضائی کارروائی کی، جس کے دوران دونوں ممالک کے درمیان فضائی جھڑپ ہوئی، اور اسی دوران پاکستان ایئر فورس نے بھارتی طیارہ MiG-21 بائسن مار گرایا، جو کہ پاکستانی حدود میں آ گرا، اور اس طیارے کو اڑانے والے بھارتی پائلٹ ونگ کمانڈر ابھینندن ورتمان گرفتار کر لیے گئے۔ ونگ کمانڈر ابھینندن پاکستانی فوج کی حراست میں رہے اور ان کے ساتھ بین الاقوامی قوانین اور جنیوا کنونشن کے مطابق سلوک کیا گیا۔ جنہیں نہیں معلوم تو انہیں بتاتا چلوں کہ جنیوا کنونشن 1949 میں دستخط ہوا، اور یہ ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے جو جنگ کے دوران قیدیوں اور زخمیوں کے ساتھ انسانیت کے تقاضوں کے مطابق سلوک کے اصول طے کرتا ہے۔ پاکستانی فوج نے ایک ویڈیو جاری کی جس میں ابھینندن پرسکون حالت میں نظر آئے، لیکن کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یوں پاکستان فوج کا ویڈیو جاری کرنا جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی کرنا ہے۔ لیکن پھر بھی محض 60 گھنٹوں کے اندر پاکستان نے ابھینندن کو بھارت کے حوالے کر دیا، جسے پاکستانی حکومت نے امن کا پیغام قرار دیا۔ اب دوستوں آتے ہیں فلم فائٹر کی طرف، جو کہ 25 جنوری 2024 کو ریلیز کی گئی۔ اس فلم میں پلوامہ حملے میں شہید ہونے والے CRPF کے جوانوں کی تعداد 70 دکھائی گئی ہے، حالانکہ اصل میں 40 جوان شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد بالاکوٹ جیسی ایئر سٹرائک دکھائی گئی ہے، اور پھر یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ 2 بھارتی پائلٹس کو دہشت گردوں نے پکڑ کر کافی اذیت دی، اور پھر ان میں سے ایک کو قتل کر دیا، اور بچے ہوئے ایک پائلٹ کو بھارتی ایئر فورس نے بچا لیا۔ اس فلم میں سب کچھ موجود تھا، مگر سوائے مکمل سچ کے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو صرف ایک فلم ہے نا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لاکھوں نوجوان اب یہ سمجھیں گے کہ جو فلم میں دکھایا گیا ہے وہی اصل تاریخ ہے۔ اگر فلم کی بنیاد اصل واقعات پر ہے تو اسے درست انداز میں پیش کرنا فلم سازوں کی ذمہ داری ہے، ورنہ یہ سچ کے ساتھ ناانصافی ہے، اور تاریخ کے ساتھ بھی۔ ہم سب اپنے ملک کی افواجی قربانیوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر فلمیں سنجیدہ تاریخی واقعات کو مسخ کر کے پیش کریں تو یہ صرف تفریح نہیں رہتی، بلکہ یہ لوگوں کے خیالات اور تصورات کو بدل دیتی ہیں۔ پلوامہ، بالاکوٹ اور ابھینندن، یہ تینوں اہم اور حساس واقعات تھے۔ ان پر فلمیں بنانے کے بجائے اگر مکمل سچ کے ساتھ دستاویزی فلمیں بنتی تو قوموں کے درمیان مزید غلط فہمیاں پیدا نہ ہوتی۔ یہ ویڈیو بھارت یا پاکستان کے خلاف نہیں ہے، بلکہ صرف سچ کی حمایت میں ہے، کیونکہ اگر ہم سچ کے بجائے فلموں کو تاریخ ماننے لگیں تو ہم اپنی اصل پہچان کھو دیں گے۔ اور آخر میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں، پھر چاہے اس سے آپ کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو، اور جھوٹ کا سہارا مت لیں۔
پھر چاہے اس سے آپ کو کتنا ہی نفع کیوں نہ پہنچے۔ تو مجھے اب اجازت دیں، آپ سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔